لوگ اگر اس صورت پرستی سے آگے دیکھیں اور ان صورتوں کے خالق کی طرف متوجہ ہوں جو حسن اصل سرچشمہ و مرکز ہے، تو دنیا ہی سے جنت کا لطف و نظارہ شروع ہو جائے۔ صفیں پچھاڑنے والا شعر بننا تو آسان ہے، لیکن حقیقی شعر تو وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو قابو کرے اور اسے شکست دے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو، شاید وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کرو۔ اے عزیزو، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاؤ اور نفس امارہ کی دیوار کے اینٹوں کو اکھیڑ ڈالو۔ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یاد رکھو، نیکی بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو خدا کے ساتھ خلاف عہد کرتا ہے، اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو تاریک کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔